بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 126 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الضحک یعنی ہنسنا۔ اور ہم نے یہ گفتگو کی کہ دین اسلام میں ہنسنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس بارے میں جو بات یاد رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ ہنسی کے 3 درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہے تبسم، یعنی صرف مسکرانا، اس کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ پسندیدہ ترین چیز ہے دین اسلام میں کہ دوسروں کے ساتھ میل جول اور ملاقات کے موقع پر انسان کے چہرے پر تبسم ہو، مسکراہٹ ہو، اور یہ کہ خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ پیش آیا کریں۔ اور دوسرا درجہ ہے الضحک، اور سب سے بلند درجہ ہے، آخری درجہ ہے قہقہہ، یعنی بآواز بلند ہنسنا، اور یہ چیز یعنی بلند آواز سے ہنسنا یہ خلاف ادب ہے، جبکہ درمیانی درجہ ہے الضحک، یعنی معمولی آواز سے ہنسنا۔ اور ہم نے یہ گفتگو کی کہ اس چیز کی اجازت ہے کہ انسان ہنسے، لیکن معمولی آواز کے ساتھ، کہ آواز بہت بلند نہ ہو، اور یہ کہ اعتدال کے ساتھ کہ کبھی کبھی ہنسا کرے آواز کے ساتھ، کہ ہمیشہ تبسم ہو، چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ لیکن جو ہنسنے کا معاملہ ہے تو یہ منع نہیں ہے دین اسلام میں، لیکن یہ کہ اعتدال اور میانہ روی ہو۔ اور یہ کہ اس سلسلے میں ہم نے اس باب میں 3 احادیث پڑھی، جن میں سے آخری حدیث جو ہم نے پڑھی تھی اور جس کا نمبر تھا 254، وہ حدیث ہم مکمل پڑھ چکے ہیں۔ البتہ اس بارے میں ایک بات مختصر یہ باقی رہ گئی کہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک بار کچھ لوگوں کے قریب سے، اور یہ کیفیت نظر آئی کہ وہ لوگ آپس میں بات چیت میں مشغول ہیں، اور یہ کہ ہنسی مذاق کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ لیکن ان کی یہ کیفیت دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے، یعنی قیامت کی سختیاں اور وہاں کی ہولناکیاں، یہ جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تم بھی جان لو تو آئندہ تمہاری کیفیت یہ ہو کر رہ جائے گی کہ تم ہنسو گے کم اور رویا کرو گے بہت زیادہ۔ اور یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، اور لوگوں کی کیفیت یہ ہو گئی کہ ہنسی مذاق کی بجائے اب وہاں گریہ و زاری کا ماحول بن گیا۔ اور اس کے فوری بعد اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل کی گئی کہ اے محمد، آپ نے میرے بندوں کو مایوسی میں کیوں مبتلا کر ڈالا؟ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور ارشاد فرمائے کہ ابشروا وسددوا وقاربوا، خوشخبری سن لو، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم معمولی سا کوئی مختصر سا چھوٹا سا کام بھی انجام دو گے تو اللہ اسے قبول فرمائے گا، اور تمہاری چھوٹی سی نیکی کے عوض بھی اللہ تمہارے لیے تمہارے نام اعمال میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 10 نیکیوں کا ثواب تمہارے لیے لکھا جائے گا، کم از کم 10۔
اور جس کسی کے لیے اللہ چاہے گا 10 سے بھی زیادہ ثواب لکھ لیا جائے گا اللہ کے حکم سے. من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. جو کوئی ایک نیکی انجام دے گا، ایک اچھا کام کرے گا، تو کم از کم اس کے لیے 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا. تو یوں اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے، لہذا مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کہ وَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، اللہ کی طرف سے جو احکام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو احکام ہیں، تم ان احکام اور ان تعلیمات پر عمل کی کوشش کرتے رہو. اور اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی کوشش کے باوجود اور سچی نیت کے باوجود، تو یہ کہ کم از کم اس کے قریب تو ہو جاؤ. تو قریب ہو جانے کی وجہ سے بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے انشاءاللہ عفو درگزر کا اور معافی کا اور مغفرت کا معاملہ کیا جائے گا. تو یہاں ناظرین کرام ایک بات تو یہ بتانا مقصود ہے کہ اس باب کا عنوان ہے الضحک یعنی ہنسنا. تو چونکہ یہ حضرات ہنسی مذاق میں مشغول تھے، لہذا اس مناسبت کی وجہ سے اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں اس باب میں درج فرمایا ہے کہ جس کا عنوان ہے الضحک یعنی ہنسنا. تو یہ مناسبت ہے اس حدیث میں اور اس باب کے عنوان میں. اور دوسری اہم بات یہ کہ اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے اور مسلمان کا مزاج یہ ہونا چاہیے اور ہم سبھی کا ہمیشہ انداز فکر یہ ہونا چاہیے کہ ایک جانب اللہ عز و جل کا خوف ہمارے دلوں میں جاگزیں رہے ہمیشہ، اور دوسری جانب اس کے ساتھ ہی ہماری نظر ہمیشہ اللہ کی رحمت پر رہے کہ یہ دونوں باتیں کہ خوف اور امید کے بیک وقت مومن کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی موجود ہو، اس لیے کہ وہ انسان کے جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود نہیں ہے. تو اس قسم کے انسانوں کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی جانب سے یہ ارشاد ہوا، فرمایا أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. یعنی یہ لوگ کیا اللہ کی گرفت سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہے، ان کے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے کہ کبھی ان کے برے اعمال کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے گرفت بھی ہو سکتی ہے، پکڑ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ احساس ختم ہو گیا، یہ خوف مٹ گیا دلوں سے. فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. تو یہ کیفیت یعنی اللہ کا خوف دلوں سے ختم ہو جانا. تو جس کسی کا یہ حال ہو تو یقیناً وہ تو بڑے ہی خسارے میں رہے گا کہ خسارہ اس کے لیے دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی اس کے لیے خسارہ اور نقصان اور تباہی و بربادی اور برا انجام. تو یوں جو کوئی ایسا انسان کہ اس کے دل سے خوف ختم ہو گیا تو اللہ کے نزدیک وہ برا انسان ہے، خسارے میں رہنے والا ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کے دل میں ہمیشہ اللہ کا خوف جاگزیں رہنا چاہیے. لیکن اس خوف کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو کہ ضروری ہے وہ یہ کہ کبھی اللہ کی رحمت سے انسان مایوسی کا شکار نہ ہو اور نا امیدی میں مبتلا نہ ہونے پائے. اس لیے کہ اگر کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا
تو فرمایا کہ یہ تو کافروں کا شیوا ہے، یہ کافروں کا مزاج ہے کہ اللہ سے کوئی اچھی امید ہی نہیں ہے، ہمیشہ یہ کہ نا امیدی کا شکار ہو کر رہ جائے انسان۔ فرمایا کہ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا کرتے مگر وہی لوگ جو کہ کافر ہیں۔ اور فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ اور یہ کہ ناظرین کرام، قرآن کریم کے مطالعے کے دوران جا بجا ہمیں اس قسم کی آیات نظر آتی ہیں کہ جن میں یہی تاکید کی گئی ہے اور جن میں ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ بیک وقت ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف بھی موجود رہنا چاہیے، اور یہ کہ اللہ کی رحمت بھی ہمارے دلوں میں موجود رہنی چاہیے، کہ رحمت سے امید کا جو جذبہ ہے، یہ امید کا جذبہ ہمارے دلوں میں قائم و دائم رہنا چاہیے۔ فرمائے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو یہ بات بتا دیجئے، یہ بات بتا دیجئے کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ یقیناً بے شک میں تو بہت ہی غفور ہوں، میں بخشنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں، رحیم ہوں، میں بڑا ہی مہربان ہوں، یہ بات بتا دیجئے میرے بندوں کو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی بتا دیجئے کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، کہ دیکھو خبردار کہ میرا جو عذاب ہے وہ تو بہت ہی المناک قسم کا عذاب ہے، بڑا ہی دردناک ہے وہ عذاب۔ اور فرمایا کہ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، کہ یاد رکھو اس بات کو کہ تمہارا رب تو بہت جلدی پکڑنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس بات کو بھی یاد رکھو کہ تمہارا رب انتہائی غفور ہے، رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ اور فرمائے کہ یدعوننا رغبا ورہبا، یعنی ہمارے جو خاص بندے ہیں ان کا مزاج یہ ہے اور ان کا معمول یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں پکارا کرتے ہیں اس کیفیت میں کہ رغبا ورہبا، کہ ہماری طرف سے جو رحمتوں کے سلسلے ہیں اور یہ جو جنت ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور اس جنت میں ان کے لیے جو نعمتیں ہم نے تیار کر رکھی ہیں، تو ہماری رحمت اور یہ جنت اور یہ نعمتیں، ان نعمتوں اور رحمتوں کی امید بھی ان کے دلوں میں موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ ہمارا عذاب اور یہ جہنم، اس چیز کا خوف بھی موجود ہے۔ اور فرمائے کہ یدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ جو ہمارے خاص بندے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، خوف کی وجہ سے بھی کہ عذاب کا خوف بھی دل میں موجود ہے، اور یہ کہ طمع یعنی امید کی وجہ سے بھی کہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بڑی امیدیں انہوں نے اپنے لیے وابستہ کر رکھی ہیں۔ الغرض ناظرین کرام، تو اس حدیث میں ہمارے لیے جو انتہائی اہم ترین تعلیمات پوشیدہ ہیں، تو یوں ہم نے ان چیزوں کا اور ان تعلیمات کا کچھ تذکرہ پیش کیا ہے اس محفل میں آپ حضرات کی خدمت میں۔ اور اس کے بعد ہمارے سامنے یہ نیا باب ہے کہ جس کا نمبر ہے 127 اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب
اذا اقبل اقبل جميعا واذا ادبر ادبر جميعا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی اور عادت یہ تھی کہ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے، کسی کی طرف مڑتے تو مکمل مڑ جایا کرتے تھے، اور جب واپس جاتے تو مکمل مڑ کر واپس جایا کرتے تھے. یعنی ناظرین کرام، بتانا یہ مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو مخاطب کرتے ہوئے کوئی بات ارشاد فرماتے یا کسی کی طرف متوجہ ہوتے اس کی بات سننے کے لیے، تو ایسی بات نہیں تھی کہ ذرا سی گردن گھما دی، یوں ذرا سا مڑ کر دیکھ لیا، بلکہ اس کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اس کی جانب گھوم جایا کرتے تھے. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و کردار اور یہ کہ خوش اخلاقی کا وہ انتہائی بلند ترین مقام و مرتبہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یعنی اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا اخلاق تو انتہائی عظیم ترین ہے کہ خود اللہ عز و جل کی جانب سے، خالق ارض و سماء کی طرف سے، احکم الحاکمین کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف بیان کی گئی ہے ان الفاظ میں خود قرآن کریم میں. تو وہ بلند ترین اخلاق اور خوش اخلاقی کے وہ معاملات اور دوسروں کے ساتھ میل جول اور ملاقات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تواضع و انکسار اور یہ خندہ پیشانی کے سلسلے، تو یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کا یہ ایک نمونہ تھا اور یہ ایک مظہر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی جانب متوجہ ہوتے کچھ ارشاد فرمانے کے لیے یا اس کی بات سننے کے لیے، تو ایسی صورتحال نہیں تھی کہ ذرا سی گردن گھما کر دیکھ لیا ہو، بلکہ ایسا کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ مکمل پورے جسم کے ساتھ سراپا، یعنی سر سے پاؤں تک آپ پورے ہی اس کی طرف گھوم جایا کرتے تھے. تو ایک بات تو یہ بتانا مقصود ہے کہ خوش اخلاقی کا یہ ایک مظہر تھا، یہ ایک مثال تھی. اور دوسری کیا وجہ تھی، اور یہ کہ اس سلسلے میں مزید کیا تفصیلات ہیں، اور پھر یہ کہ اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو احادیث مبارکہ درج فرمائی ہیں ان میں ہمارے لیے کیا تعلیمات پوشیدہ ہیں، یہ تمام تر گفتگو لیے ہوئے ناظرین کرام انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.